بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ باب دوم، ایمانیات و عبادات، سبق اللہ تعالیٰ کے حقوق۔ اللہ تعالیٰ کے حقوق سے کیا مراد ہے؟ اللہ تعالیٰ کے حقوق سے مراد ہم پر وہ ذمہ داریاں ہیں جن کو پورا کرنے کا اسلام ہمیں حکم دیتا ہے۔ بچوں، حقوق حق کی جمع ہے اور حق کا مطلب ہے کہ اپنی ذمہ داری اچھے طریقے سے پوری کرنا۔ اللہ تعالیٰ کے حقوق سے مراد ہم پر وہ ذمہ داریاں ہیں جن کو پورا کرنے کا اسلام ہمیں حکم دیتا ہے۔ ارکان اسلام کی دل و جان سے پابندی کر کے ہم یہ ذمہ داریاں پوری کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے حقوق کا تقاضا یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے پر چلے، اسی کے آگے سر جھکائے اور اسی پر بھروسہ کرے اور اپنی تمام تر امیدیں اسی سے وابستہ رکھے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ہوا اہل التقوی و اہل المغفرہ۔ سورہ مدثر۔ ترجمہ: صرف وہی اس لائق ہے کہ اس سے ڈرا جائے اور اسی کے پاس بخشش کا اختیار ہے۔ اس سے واضح ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنا اور اسی سے بخشش مانگنا بھی اللہ تعالیٰ کا حق ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ سورۃ الضحیٰ۔ ترجمہ: اور اپنے پروردگار کی نعمتوں کو خوب بیان کرتے رہنا۔ اللہ تعالیٰ کے احسانات۔ اللہ تعالیٰ نے انسان پر اتنے احسانات کیے ہیں کہ ان کا شمار نہیں کیا جا سکتا، اور انسان جب ان بے شمار نعمتوں کو یاد کرتا ہے تو اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ترجمہ: اور اگر اللہ کے احسان گننے لگو تو شمار نہیں کر سکو گے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے ہوا، پانی، روشنی اور آگ کو پیدا فرمایا۔ انسان کے کھانے پینے کے لیے طرح طرح کی نعمتیں پیدا کیں، اناج، سبزیاں اور پھل پیدا کیے۔ انسانوں کی ہدایت کے لیے انبیاء کرام علیہم السلام کو اس دنیا میں بھیجا۔ اللہ تعالیٰ کے اپنے بندوں پر حقوق کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے اپنے بندوں پر چند حقوق یہ ہیں: اللہ تعالیٰ کو یکتا ماننا اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا، اللہ تعالیٰ کو سب سے بڑھ کر راضی کرنے کی کوشش کرنا، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، زکوٰۃ دینا اور اگر استطاعت ہو تو حج ادا کرنا۔ یہ تمام باتیں ارکان اسلام میں شامل ہیں۔ جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے حلال کیا ہے ان کو حلال جاننا، اور جن چیزوں کو حرام کیا ہے ان کو حرام جاننا۔ ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا، صرف اللہ تعالیٰ سے ہی مدد مانگنا اور اسی پر بھروسہ کرنا۔